السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، انگنت لا تعداد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نماز فرائض کا حکم فرمایا کہ 5 نمازیں دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے علاوہ اور بھی کچھ نمازوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے احادیث کے اندر۔ مثال کے طور پر نماز تہجد ہے، نماز کسوف ہے، خسوف ہے، نماز خوف ہے، اسی طرح اور بھی نوافل ہیں۔ تو یہ جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا اور ان کے اوقات بھی بتا دی کہ کن وقتوں میں ان نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اب چاند گرہن لگتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، تو ہم لوگ جو حقیقت ہے اس کی طرف جانے کی بجائے آسانی کی طرف جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا چونکہ ہمیں مشکل لگتی ہے، ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز خسوف اور کسوف کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے بتایا ہے کہ نماز کسوف اور خسوف جب چاند گرہن لگتا ہے اس وقت یہ پڑھی جاتی ہیں، اور ہم آسانی کی طرف جاتے ہیں، ہم یہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ ملنا چاہیے کہ جس میں ہمیں آسانی ملے، بس کسی شخصیت نے، کسی عام امام نے، کسی عام شخصیت نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ آپ صرف دعا سے کام چلا لو تو کام چل جائے گا۔ نماز کسوف جو ہے اس کے لیے پڑھنے کا حکم ہے، اس نماز کا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھی جائے اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اختصار سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف 4 سجدوں اور 4 رکوع سے ادا کی ہے، یعنی ہر رکعت میں 2 رکوع بھی کیے اور 2 سجدے بھی، یعنی کہ پہلی رکعت میں بھی 2 رکوع اور 2 سجدے، اور دوسرے رکعت میں بھی 2 رکوع اور 2 سجدے۔ بعض روایات میں 3 رکوع کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر لمبا رکوع کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوئے اور پھر قرات شروع کر دی، اتنی لمبی قرات جو پہلی قرات سے کم تھی، پھر رکوع کیا تو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر رکوع سے اٹھے اور پھر قرات شروع کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کم کرتے چلے گئے قرات ہر رکوع کے بعد، اور ہر رکوع کو پہلے رکوع سے کم کرتے چلے گئے۔ روایات کے اندر جو چیز بتا دی گئی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور باقی نماز ہم جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد دعا بھی ہے، دعا کریں اللہ سے مناجات کریں، دعا کریں۔ یہ ایک طرح کا اللہ کا، یہ وہی بندہ ادا کر سکتا ہے جسے اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو پھر اس کے بعد خطبہ دیا کرتے، اور اس کا یہ دینا خطبہ دینا جو ہے یہ سنت ہے، اور یہ جماعت با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ اسے جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور اس نماز میں قرات اونچی کی جائے، بآواز بلند قرات کی جائے، اور نماز اس طرح پڑھی جائے۔ اور اس نماز کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے، بس لوگوں کو اعلان کے طور پر جمع کر لیا جائے، اعلان کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور اس نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ صرف گھر بیٹھے ہوئے اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں تو اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک ڈر تھا، خوف تھا، لیکن آج ہمارے دلوں میں چونکہ ایمان کی کمزوری ہے اور ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم
5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ بھی چھوڑے بیٹھے ہیں، جنازے کی نماز ہے ہم اس کو بھی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی نمازیں تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے فرائض کی ادائیگی کی ضرور کریں۔ فرائض میں کامیابی ملے گی تو باقی اعمال میں بھی کامیابی ہوگی۔ اگر فرائض میں کمی ہوئی، فرائض نہ ادا کیے، بغاوت کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو یاد رکھیں کہ آپ کا کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہونا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔